أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ جو دو آیات کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 27 اور 28 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ اے میرے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت لے لیتا ہے،
اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، یقیناً تو ہر بات پر قادر ہے۔ اسی طرح اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ بڑی معنی خیز اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے ان آیات میں، کہ جو اصل عزت ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہوتی ہے۔ جھوٹی عزتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ عزت وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بخشے۔ جتنے بھی دنیا میں اس آج سے پہلے مرسل آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی تھی اپنے اپنے زمانوں میں، لیکن دنیا میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں خود طاقت کے ذریعے، نظاموں کے ذریعے خود معزز بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرعون کیا تھا؟ اس نے بھی طاقت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ لوگوں پر عزت، اپنے آپ کو معزز بنایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو خدا بلکہ بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح ابو جہل نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جب دیکھتے ہیں، وہ بھی ابو الحکم بنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو جھوٹا معزز بنا کر پھر رہا تھا۔ اسی کی گمراہیوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ابو الحکم کی جگہ ابو جہل کا لفظ استعمال فرمایا تھا، کہ بھی یہ شخص ابو الحکم نہیں ہے بلکہ ابو جہل ہے، یہ جہالت کا باپ ہے، حکمت کا باپ نہیں ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ عزت وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بخشے کسی انسان کو۔ جتنے بھی معمور دنیا میں آئے پہلے، میرے سے پہلے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے عزت پائی تھی اور ایک مشن ان کو ملا، تو انہوں نے پھر زندگی پر اللہ تعالیٰ کا جو مشن ان کو دیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے دن رات کام کیا۔ آج یہ عاجز بھی وہی کام کر رہا ہے جو کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مرسلوں نے کیے تھے۔ تو یہ جو عزتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، یاد رکھنا۔ اور جو جھوٹے معزز بن بیٹھتے ہیں طاقتوں کے ساتھ، نظاموں کے ساتھ، غیر اسلامی نظام چلا کے پھر عقیدت کے نام پر لوگوں کو قابو کر لینا اور ان پر مسلم عہد مان بیٹھنا، قدرت ثانیہ کے مظاہر پر بیٹھنا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ دجل اور فریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو ہیں ان کو پہلے تو ہدایت بخشے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے بنی نوع انسان کو بچائے۔ اس آیت جو ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 27 کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 261 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کہہ اے بار خدایا، اے مالک الملک، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہر یک خیر کی جس کا انسان طالب ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہر یک چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں آج جو میرا لیکچر ہے اس کا عنوان یہ ہے، انی مہنم من ارادہ احانتا کا کی حقیقت۔ یہ جو الہام ابھی میں نے پڑھا ہے یہ 13 جنوری 1903 کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ دونوں الہام اکٹھے نازل ہوئے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، انی مہنم من ارادہ احانتا کا، انی معینم من ارادہ اعانتا کا۔ ان الہاموں کا، عربی الہاموں کا ترجمہ اس طرح ہے کہ میں اس شخص کی احانت کروں گا جو تیری احانت کرے گا، میں اس شخص کی اعانت کروں گا جو تیری اعانت کرے گا۔ تو میرے آج کا جو لیکچر نمبر
97 یعنی 97 ہے۔ سامعین اکرام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب ہمارے آقا حکم عدل ان سے یہ وعدہ فرمایا تھا، یہ صرف آپ علیہ السلام سے یہ وعدہ نہیں تھا، آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی مامور دنیا میں آئے، جتنے بھی مرسلین اور نبی دنیا میں آئے، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا اور اپنا پھر وعدہ پورا بھی کیا تھا ان کی زندگیوں میں۔ اور جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کے نبیوں کی عزتوں پر حملہ کرنا چاہا، حضرت مرزا غلام صاحب سے پہلے یا حضرت مرزا غلام صاحب کی عزت پر بھی جن مخالفوں نے حملہ کرنا چاہا، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آج اس عاجز کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے کہ وہ جو میرے مخالفین ہیں، مجھ پر گندے الزام لگاتے پھرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں میرے متعلق، آئے دن ان کا کام ہی یہ ہے۔ ای میل فورم پر وہ صبح اٹھتے ہیں تو شروع کر دیتے ہیں بد زبانی کرنا، شام تک وہ بکتے رہتے ہیں گند، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عزتیں دلائل اور براہین کے ذریعے ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو۔ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، براہین ہوتے ہیں، اللہ ان کو زندگی بخشتا ہے، اور یہ زندگی بخشنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور جو لوگ مخالفین جو ماموروں کے ہوتے ہیں، مرسلوں کے، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی ہلاکت ہی ان کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب کے زمانے میں بھی یہ جو الہام ہے بڑی شان سے پورا ہوا۔ آگے جا کے میں ذکر کروں گا، ایک دو مثالیں بھی دوں گا۔ تو آج اس عاجز کے زمانے میں، یعنی مئو ذکی غلام مسیح الزماں، یعنی وہ مئو ذکی غلام جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چلہ ہوشیارپور میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو وہی نشان رحمت وہی ذکی غلام ہے۔ تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے مئو ذکی غلام مسیح الزماں کو بھی اسی طرح عزت بخشی ہے، جس طرح ذکی غلام جو ہے، مئو ذکی غلام جو ہے، اس کے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو ان کے زمانے میں عزت بخشی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے مئو ذکی غلام مسیح الزماں کے مخالفوں کو بھی اسی طرح ذلیل رسوا کر دیا ہے، ان کی اہانت کر دیا، جس طرح میرے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفوں کی اہانت کی تھی، ان کو ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اور جیسا کہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں اس شخص کی اہانت کروں گا جو تیری اہانت کرے گا۔ الحمدللہ اس دور اس زمانے میں وہ مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہوں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں دیا تھا۔ اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 3 الہام ایسے نازل فرمائے ہوئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یہ غلام میں تجھے بطور نافلہ دے رہا ہوں۔ نافلہ مینس کہ پوتا نہیں ہے، یہاں پر میں نے بارہا ثابت کر دیا ہے قبرستانی جماعت کے نام نیاد خلیفوں کے آگے، ان کے نام نیاد مولویوں جو پیٹ پرست مولوی ہیں ان کے آگے، جیلوں کے آگے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو الہام تھے نافلہ موعود کے حوالہ سے، یہ پوتے کے متعلق نہیں تھے، یہ اسی ذکی غلام کے متعلق اللہ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ ذکی غلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے نافلہ قرار دیا ہوا ہے ان الہاموں میں، کہ وہ زید انعام ہے، اے مرزا غلام احمد تیرے لیے میں اس کو اپنے وقت پر میں مبعوث کروں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 26 دسمبر 1905 کو، انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ تیرے لیے نافلہ ہے، یعنی بطور زید انعام کے میں تجھے دے رہا ہوں۔ وہ نافلہ اس لحاظ سے ہے، کوئی پوتا نہیں ہے، ہماری طرف سے نافلہ ہے۔ اسی طرح مارچ 1906 یعنی اس تاریخ کو اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا، یعنی میری طرف سے میں بطور انعام تجھے دے رہا ہوں۔ اسی طرح 1906 میں اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو مخاطب کر کے کہ انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ تو یہ جو غلام ہے بطور زید انعام کے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو بخشا، جس کی چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بخشا تھا
کہ وہ مرزا غلام صاحب کا جو مشن تھا، کیا مشن تھا؟ وہ وہی مشن تھا جو مکہ میں بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا. جو ان کا مشن تھا وہی مرزا غلام صاحب کا مشن تھا. اسی مشن کی تکمیل کے لیے اور مخالفین کی بے کنی کرنے کے لیے، خواہ وہ مخالفین ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے مخالف تھے، یا ایک صدی قبل میرے آقا محمدی مریمت مرزا غلام صاحب کے مخالفین تھے، ان کی بے کنی کرنے کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت اور غلبے کے لیے. یعنی یہی مشن تھا آسم کا، یہی مشن حضرت مرزا غلام صاحب کا تھا، اور یہی مشن اسی ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر اس کو معمور کرنا تھا. تو آج الحمدللہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بطور موعود مجدد صدی 5 دہم معمور فرمایا، کھڑا کیا. اور آج اللہ تعالیٰ وہی کام اس عاجز سے لے رہا ہے، یعنی اعانت کا، اپنے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کی اعانت کا مجھ سے وہ لے رہا ہے، اسی لیے کھڑا کیا ہے. اور الحمدللہ جو اللہ نے مجھے طاقتیں بخشی ہیں، جو علم دیا ہے، اس کے ذریعے بھرپور میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، ان کی اعانت کر رہا ہوں، اور اسی طرح اپنے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کی بھی اعانت کر رہا ہوں. اور ان کے مخالفین جو ہیں جھوٹے، جو نام نہاد ان کے جانشین بنے پھرتے ہیں خلافت کے نام پر، ان کے قدم قدم پر ان کے پول کھول رہا ہوں. ان کی دجالی اور جو کاروائیاں ہیں دجل و فریب کی، ان کو میں اوپن کر رہا ہوں. اس کے بعد سامنے کرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی مخالف نے ای میل فورم پر کچھ تحریر لکھی ہے، میں اس کا پڑھتا ہوں، اس کا میں جواب دیتا ہوں. اس وقت وہ مخالف لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موسم کو الہاماً بتایا تھا کہ انی مہین من ارادہ احانتا کا، جس رنگ میں کوئی تیری توہین کرے گا میں اسی رنگ میں اس سے بدلہ لوں گا. اور آگے یہ فرماتے ہیں، یہ الہام نہ صرف حضرت مسیح موسم کے حق میں بلکہ ان کے غلاموں کے حق میں بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھا ہے. یہ مخالف کے الفاظ ہیں، تو بالکل ایک لحاظ سے انہوں نے بڑے سچے الفاظ کہے ہیں کہ واقعی یہ الہام جو ہے انی مہین من ارادہ احانتا کا، اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی زندگی میں بھی پورا فرمایا. آپ علیہ السلام کے مخالفین کو ذلیل و رسوا کیا تھا اور آپ کو عزت بخشی تھی. آج اس کا ذکی غلام جو ہے موعود، اس کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بھرپور شان سے اسی الہام کو پورا کیا ہے جس طرح مرزا غلام صاحب کی زندگی میں پورا فرمایا تھا. میں چند باتیں بتا دیتا ہوں اس حوالے سے جو تحریر میں نے پڑھی ہے مخالف کی. سامعین کرام دیکھیں، خاکسار مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے آگے محمودیت یا قبرستانی جماعت یا بلائے قادیان پارا پارا ہو چکی ہے. خاکسار مرزا طاہر احمد کے سامنے، یعنی 1993 میں اپریل کے شروع میں خاکسار اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھ کر کھڑا ہوا ہے. 10 سال وہ اس شخص نے دعویٰ چھپایا. دعویٰ چھپا ہی سکتا تھا نا، ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ان کے جھوٹوں کی وہ سارے جھوٹ ہیں، ان کی خلافتیں، نظام، سب غلط باتیں ہیں. کوئی خلیفے نہیں ہیں. بارہا میں بتا چکا ہوں کہ امت محمدیہ میں اگر خلفاء ہوں گے تو وہ پہلے خلفاء اللہ کے ہوں گے اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہوں گے، قیامت تک لیے ہوں گے. کسی مسیح موت کے خلیفے کا وجود ہو ہی نہیں سکتا امت محمدیہ میں، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. دین جو ہے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، وہ لائے تھے. تو یہ سب جھوٹ ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ مارچ 1993 میں مرزا طاہر کے آگے مقدمہ رکھا، 10 سال مقدمہ چھپائے رکھا. چھپانا ہی تھا اس نے، جھوٹے آدمی نے. تو اس کے بعد 17 سال سے میں سامعین کو بتاتا ہوں، احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو، میں میدان میں کھڑا ہوں اپنا مقدمہ لے کے. سوائے فرعونی کارروائیوں کے، ابو جہلانہ جو کارروائیوں ہوتی ہیں، اخراج مقاطعہ، یعنی نعرے لگانے، لو فار آل ہیٹر فار نان، اتنے جھوٹے لوگ ہیں. وہ محاورہ ہے نا کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام. اتنے جھوٹے لوگ ہیں، کہتے ہیں محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں. ان سے بڑا نفرت کرنے والا بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. میں قبرستانی نام نہاد خلیفوں کی بات کر رہا ہوں، ان پیٹ پرست مولویوں کی بات کر رہا ہوں، اور نظام قبرستان میں جو
ارباب و اختیار ہیں جن کے پاس عہدے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو بھی آتا ہے ان کا، یہ جالے ٹائپ لوگ سارے اتنے جھوٹے لوگ ہیں نا، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں دنیا میں ہو سکتا. یعنی وہ محاورہ ہے جو ابھی میں نے پڑھا ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، اس کے صحیح مصداق یہ لوگ ہیں. تو میں میدان میں کھڑا ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، خبر دیا ہے کہ اے عبدالغفار ان کو بتا دے. بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلم موعود ہی جھوٹا دعویٰ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام محمدی مریم کو، جس کا وعدہ چلا ہوشیارپور میں کیا تھا، وہ بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا. وہ 13 الہام میں ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ 13 جوتے ہیں ان کے سروں پر ٹھا ٹھا پڑ رہے. اور بطور خاص 14 جون 1899 کے بعد، یعنی مبارک احمد کی پیدائش کے بعد 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کی صفاتی ناموں کے ساتھ جو ہوئی تھیں، وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے 8 جوتے پڑھ رہے ہیں ان کے، بتا رہے ہیں ان کو کہ تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو. اور پھر مزید سنیے کہ اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرمایا انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل مبارک ساقیہ آمدن عید مبارک وعدت. میں تجھے ایک غلام، حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، ایسا کی عید کا آنا تجھے مبارک ہو. تو اس الہام نے تو قطعی طور پر بتا دیا یہ ایسا جوتا ہے قبرستانی جماعت کے نام یاد خلیفوں پر، سروں پر، ان کے پیٹ پرست مولویوں کے سروں پر، ان کے جالوں کے سروں پر جوتا ایسا ہے کہ یہ اٹھ ہی نہیں سکتے، سر ہی نہیں اٹھا سکتے. وہ جوتا پڑ رہا ہے ان پر، ان کے جھوٹوں پر. اللہ نے اس کے متعلق بتا دیا ذکی غلام کے متعلق، وہ مسیل مبارک احمد ہوگا، مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا. تو مبارک احمد کی پیدائش کے بعد تو محمدی مریم کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا، اللہ نے نرینہ اولاد ہی ختم کر دی. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ 6-7 نومبر کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی ذکی غلام کے حوالے سے صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. کوئی نیا غلام نہیں ہے، یہ وہی غلام ہے جس کا چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ وہی غلام ہے. تو زیادہ تفصیل میں نہیں بتاتا کیونکہ بارہا میں اپنے لیکچروں میں، خطبات میں، میرے آرٹیکلز ہیں وہ میں بتا چکا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ان کے آگے ثابت کر چکا ہوں کہ وہ ذکی غلام تو بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں. وہی ذکی غلام ہے جس کو ملہم نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا. بشیر الدین محمود کہاں سے بن گیا مسلم موعود؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا میرے آگے، اور اس عاجز کو عزت بخشی، اور میں میدان میں کھڑا للکار رہا ہوں. جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ میدان میں للکار رہا ہوتا ہے کھڑا ہو کر، وہ بھاگتا نہیں، وہ چھپتا نہیں، وہ اخراج اور مقاطع نہیں کرتا کسی مدعی کے یا کسی مخالف کے. دوسری بات یہ ہے کہ سامعین کرام، خاکسار مناظرہ اور مبالغہ کے لیے بلائے قادیان یا قبرستانی جماعت کو میدان میں کھڑا ہو کر بلا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں، میرے لیکچر، میرے خطبات سنے ہیں آپ لوگوں نے، میرے مضامین، بلکہ 2018 میں ان کے نام یاد خلیفہ جو ہے مرزا مسعود صاحب، اس کو میں نے تحریر لکھ کر مبالغہ اس کی طرف بھیجا، اور اپنے اہل و عیال کے سائن، اور میرے خاص جو میرے ساتھی ہیں مجلس شورا کے ممبران کے سب کے ساتھ سائن موجود ہیں. مرزا مسعود صاحب بھاگ گئے. بھاگتے کون ہیں سامعین کرام؟ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں بھاگتا کون ہے میدان سے؟ مبالغوں سے، مرادوں سے جھوٹا، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جس نے نظاموں کے ساتھ اور اخراج اور مقاطع کے ذریعے لوگوں کو قابو کیا ہوتا ہے. مظلوم لوگ ہوتے ہیں بیچارے، مثلا مرزا غلام صاحب کو مان بیٹھے ان کے بزرگ، آج وہ پھنسے ہوئے ہیں ان میں. تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھاگتے ہیں میدان سے، وہ ذلیل ہوتے ہیں اور وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور جھوٹ کی وجہ سے وہ بھاگتے ہیں. میں عرصہ 17 سال تو ویسے بلا رہا ہوں ان کو کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو. میں کیل میں، فرینکفورٹ میں، لندن میں، کسی جگہ چاہو غیر جانبدار جگہ پہ ہم بات کرتے ہیں. دیکھو میں نیک نیت ہوں. آج پھر میں اس لیکچر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی پلاننگ نہیں ہے، میں خود نہیں بنا ذکی غلام مسیح الزمان، خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے. وہ اس کا کام ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے. ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے. تو میں اپنے آپ سے نہیں مسلم موعود بن کر کھڑا ہوا
یہ شان ہے اس سچے مسلم موعود کی، سچے ذکی غلام مسیح الزما کی، کہ وہ میدان میں کھڑا ہے اور مخالفین جو ہیں وہ کیا کرتے پھرتے ہیں، وہ مدیاں تلے بڑھ کے بیٹھ کے صبح شروع کرتے ہیں ای میل فورم پہ گند بکنا میرے متعلق اور میرے ساتھیوں کے متعلق۔ میں خدا کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، ہر بندے کے پاس وہ میل نہیں جاتی، یہ مردود صبح شروع ہوتے ہیں گند بکنا اس عاجز کے متعلق، میرے ساتھیوں کے متعلق، میری جماعت کے جو دوسرے لوگوں کے متعلق، نام لے لے کے ایسے غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور شام تک جب تک سوتے نہیں، ان کو نیند نہیں آتی، اور پھر پتہ نہیں وہ ان کو پھر ان کا پیٹ رج جاتا ہے، پھر وہ سو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ کام ہے۔ لانتی وہ بندہ جڑا جن تسی گالاں کھڑتے ہو، وہ تو میدان کھڑا کے للکار رہا تھوڑے جی کوئی بغیرت ہے، تسی انہوں گالاں کھڑنا لگے ہوئے، تسی وہ مقابلہ کرو دلیل نہ، اسی طرح دلیل نہ مقابلہ کرو۔ اگر تم واقعی مرزا غلام صاحب کے جانشین ہو، آپ کے اپنے نام نہاد خلیفے سے کہو کہ اگر باقی وہ جانشین ہے تو اسی طرح مقابلہ جمبا صاحب کا کرے، اس کا جھوٹ نعوذ باللہ من ذالک، اگر وہ جھوٹا اس کے منہ پر مارے، جیسے مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں مخالفین سے مقابلے کیے میدان میں کھڑے ہو کر، اور مخالفوں کے جھوٹ ان کے منہ پر مارے۔ اب تمہارا یہ خلیفہ یہ کیوں بھاگتا پھر رہا ہے اگر وہ واقعی سچا جانشین ہے مرزا غلام صاحب کا؟ ہے ہی نہیں، جھوٹے ہیں لوگ۔ تیسری بات یہ کہ پھر قبرستانی جماعت کو چیلنج ہے، میں چیلنج دیا ہوا ہے کہ اگر تم ذکی غلام کے حوالے سے ثابت کر دو کہ وہ محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، تو میں اپنے دعویٰ یا نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی بڑی اچھی مہذبانہ باتیں ہیں میں کر رہا ہوں، یعنی اس سے اور انہوں کیا چاہیے؟ اگر باقی نعوذ باللہ من ذالک میں جھوٹا ہوں، اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، بشیر الدین مامود سچا ذکی غلام تھا، اس کا دعویٰ سچا ہے، تو ان کو موت کیوں پڑ رہی ہے؟ بھائی وہ بندہ بڑی شریفانہ طریقے سے کہہ رہا ہے کہ جناب آؤ بات کرتے ہیں۔ اگر قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کا مبشر الہامی کلام، اس کی روشنی میں بشیر الدین محمود احمد سچا ذکی غلام ثابت ہو جائے، مجھ سے موت ثابت ہو جائے، تو اس کے بعد میرا دعویٰ تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ میرے الہاموں کو، میری پیشگوئیوں پر دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج کل جو ای میل فورم پر تماشے کرتے ہیں، انج ہو گیا فلانا، اے پیشی ہوگی، کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے اسی سنت پر عمل کرنا ہے جو مرزا غلام صاحب کی سنت تھی اپنے دعویٰ مسیح موت کے حوالے سے۔ میں نے بارہا ان کا دلی کا وہ جو اشتہار ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا مخالفوں کو، آؤ حیات مسیح کے لیے جو آپ کا عقیدہ ہے، ایک آیت مجھے قرآن سے دے دو، اس کے بعد میرے سارے الہام ختم، میرے دعوے ختم، کچھ بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں میرے دعوے پر غور کرنے کی۔ آج میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کے مبشر الہام کی روشنی میں ثابت کر دو بشیر الدین محمود کے دعویٰ کو کہ وہ ذکی غلام سچے تھے اور وہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد عبدالغفار جمبا کی پیشگوئیوں، اس کے الہاموں، یہ تماشے کرنے کی، یہ ڈگڈگیاں بجانے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تماش بینیاں آپ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ آپ کے پلے کچھ نہیں، آپ ایک جھوٹ کو، ایک جھوٹے انسان کو ثابت ہی نہیں کر سکتے سچا۔ تو یہ شان ہے اس ذکی غلام مسیح الزما کی۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ جس طرح انی مہن من ارادہ احانتہ کا مرزا غلام صاحب کے زمانے میں سچا ہوا ان کا الہام، آج اس کے موعود ذکی غلام مسیح الزما کی زندگی میں بھی وہ سچا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی تحریر پڑھی ہے مخالف کی، وہ لکھتے ہیں کہ یہ الہام نہ صرف حضرت مسیح السلام کے حق میں بلکہ ان کے غلاموں کے حق میں بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھا ہے۔ یہ غلام، میں لکھنے والے سے کہہ رہا ہوں، یہ غلام کھڑا ہے میدان میں، موعود ذکی غلام مسیح الزما۔ آپ نے ویسے پتہ نہیں کس مفہوم میں کہتے پھر رہے ہیں، لیکن سچی بات کہہ دی ہے کہ وہ کھڑا ہے میدان میں، اور مخالفین اور قبرستانی اور بلائے قادیان کے کھڑپے جو بھاگتے پھر رہے ہیں، منجیاں تھلے بڑھ کے بیٹھے ہیں۔ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے انی مہن من ارادہ احانتہ کا الہام موعود ذکی غلام مسیح الزما کی شان میں بھی اب پورا کر دیا ہے، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ نکلو باہر، منجیاں تھلے نکل کے اس عاجز کا مقابلہ کرو، پھر میں اور پھر دنیا ہی مان جائے گی تھانوں، وہ باقی بھی تھوڑے کو کچھ ہے۔ یہ تین باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ واقعی الہام جس طرح مرزا غلام صاحب کا الہام ہے ان پر نازل ہوا تھا، جس شان سے ان کی زندگی میں ان کے متعلق اللہ نے پورا فرمایا، ایسے ہی یہ الہام اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام مسیح الزما، وہ جو موعود غلام جس کے لیے انہوں نے چلہ ہوشیارپور میں دعائیں کی تھیں، اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ دین اسلام کے غلبے اور فتح کے لیے اور محمد عربی وسلم کی شان کو دوبالا کرنے کے لیے مجھے ایک نشان دے، تو وہ نشانی رحمت ہے۔ تو آج اس نشان رحمت اس ذکی غلام مسیح الزما کے حق میں بھی یہ الہام بڑی شان سے سچا ثابت ہو رہا ہے، اور مخالف ہے
اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی سچی بات آپ نے بحث کر دی ہے، تو مان لو کہ بشیر الدین محمود دعویٰ کی جھوٹا تھا اس کا، اور اس عاجز کا بالکل دعویٰ سچا ہے، میں صادق ہوں، لیکن سچائی کو ماننا تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا. سچائی ہر انسان نہیں سچائی کو مان سکتا. متقی لوگ سچائی اور سچے انسانوں کو مانا کرتے ہیں. دنیا دار لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. وہ جہاں سے مفادات پورے ہوتے ہیں، وہ کتنے بھی کاذب ہوں، کتنے بھی جھوٹے لوگ ہوں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن متقی لوگ جو ہوتے ہیں لعنت بھیجتے ہیں اس قسم کی دنیا کی دنیاوی مفادات پہ. جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں ایک صادق دنیا میں آ گیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ماریں کھاتے ہیں، ہر قربانی دیتے ہیں اس کے لیے. الحمدللہ آج میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ جو متقی لوگ تھے جماعت احمدیہ میں، وہ قبرستان میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو پتہ لگ گیا، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو یہ تو ان کی جو تحریر ہے اس کا پہلا حصہ ہے. آگے وہ لکھتا ہے، یہاں تک کہ عبدالغفار جنبہ نے اکابرین احمدیت پر جو گندے اور غلیظ الزامات لگائے تھے، خود جنبہ صاحب کو ان الزامات کی زد میں آتے اور لاجواب ہوتے دیکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. سب جھوٹ بول رہے ہیں اس شخص نے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے جھوٹ بولتا پھر رہا ہے. اس کو جھوٹ کھانا ہوتا ہے گند کھانا. جھوٹ بولنا زاز خائی بھی کہتے ہیں، غلاظت کو کھانا بھی کہتے ہیں. یہ شخص غلاظت کھا رہا ہے، اور کسی مولوی کا بیٹا ہے، یہ اس کو پتہ ہے، اور دیدہ ادنستہ یہ گند کھاتا پھر رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے گند کھا رہا ہے. پہلی بات تو میں اس کو یہ جو الفاظ پڑھے ہیں اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. سامعین بھی سن لیں، میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ بھی سن لیں کہ دیکھیں اکابر نیک لوگ ہوتے ہیں جو صاحب کردار ہوتے ہیں. بدکار اور زناکار بھلے کسی امتی نبی کی اولاد ہی ہوں، اس کے گھر میں ہی پیدا ہوئے ہوں، وہ اکابر نہیں ہوا کرتے. یہ بات یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے صرف ان بدکاروں کی اور زناکاروں کو صرف چھپی ہوئی کتابوں میں ان کی بدکاریاں اور جو زناکاریاں ان کو میں نے پڑھ کے سامعین کو سناتا ہوں. میں خود کسی پر الزام نہیں لگاتا، آج تک میں نے کسی پر نہیں لگایا. کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں اور میں دکھاتا ہوں سٹیج پر ان کتابوں کو. وہ لوگ جن کے ساتھ زناکاریاں ہوئیں، جن کی عزتیں لوٹی گئیں، وہ بیچارے مرید تھے، خاص الخاص لوگ تھے. انہوں نے پھر حلف موقت بعذاب کے ساتھ بشیر الدین محمود سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیوں زیادتی کی ہے. کتابیں چھپی ہوئی ہیں، میں الزام نہیں لگاتا. وہ لوگ مظلوم بیچارے جن کی عزتیں لوٹی ہیں اس شخص نے، انہوں نے الزام لگائے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، جن سے زیادتی کی ہے. تو میں تو پڑھ کر سناتا ہوں، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا. یہ آپ جھوٹا گند بک رہے ہیں میرے متعلق. گند بک نہیں رہے بلکہ غلاظت کھا رہے ہیں دشمنی میں، میری مخالفت میں. تو پھر میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ میں نے صرف ان کی بدکاریوں اور زناکاریوں کو صرف چھپی ہوئی کتابوں سے پڑھ کر سنایا ہے سامعین کرام کو، احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو، غیر احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو، سب کو سنایا. میں نے کسی پر اپنا الزام نہیں لگایا. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی میں نے کہا نا اکابر جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب کردار ہوں. وہ ہوتے ہیں بدکار، اکابر ہی نہیں ہوتے. میں مثال دیتا ہوں اس لیے اکابر کے لیے کہ مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب کے زمانے میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جانشین بھی بنا، وہ اکابر میں شامل تھا. اس کی سیرت، اس کا اخلاق، اس کا کردار گواہی دیتا تھا. کوئی انسان ایسے جو اکابر ہوتے ہیں ان پر ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکابرین تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے لوگ جو تھے صحابی، وہ سارے اکابرین تھے. اس وقت بھی جماعت احمدیہ میں لاکھوں کی تعداد میں اکابرین ہوں گے. کوئی انسان ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ انہوں نے نیک زندگی گزاری. میں یہ جو پڑھتا ہوں وہ بدکاروں اور زناکاروں کی میں بات کرتا ہوں جن کی کتابیں چھپی ہیں، جنہوں نے لوگوں پر زیادتیاں کی. تو جن کو تم اکابر بنا کے بیٹھے ہوئے، تو جو مرضی کرتے رہو، بدکاروں کو بنا لو اکابر اپنا، زناکاروں کو بنا لو. وہ اکابر نہیں بن جائیں گے، وہ بدکار ہی رہے گا.
تو میں تو کسی پر الزام نہیں لگاتا، میں تو کتابیں پڑھی ہوئی جن مظلوموں پر ظلم ہوا، جن سے زیادتی ہوئی، میں ان کی پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں تکلیف والی کیا بات ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، گند کھاتے ہیں، میرے متعلق جھوٹے الزام لگا کر یہ مثلا وہ کہتا ہے کہ عبدالغفار جمبا نے اکابرین احمدیت پر جو گندے اور غلیظ الزامات لگائے، میں تو لگاتا ہی نہیں، تو لونتی بندہ ہے، تو یہ غلاظت کھا رہا ہے۔ میں نے جن مظلوموں کے ساتھ جنسی زیادتی بشیر الدین محمود نے کی، اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کے حلف مقدمہ عذاب اٹھائے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر وہ نردوش تھا تو کیوں نہیں اس نے حلف مقدمہ عذاب کے ساتھ ان الزاموں کو رد کیا تھا؟ وہ 4 گواہوں کے پیچھے کیوں چھپتا رہا تھا؟ تو ان کی الزام ہے، میں تو پڑھ کر سناتا ہوں صرف۔ تو میں اکابرین کا جب تک تعلق ہے نا، میں بتاتا ہوں کہ اس وقت بھی لاکھوں احمدیہ جماعت میں ہوں گے، اکابر ہوں گے، کوئی انسان ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جس انسان نے نیک زندگی گزاری ہے اور نیک نمونہ ہے جس انسان کا، کوئی پاگل ہے، کوئی دماغ خراب ہوگا اس پر وہ بدکاری کا الزام لگا دے۔ ہاں، جنہوں نے کی بدکاریاں، بھلے مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہی تھا، تو مظلوموں نے پھر اس کا شور ڈالا اور حلف مقدمہ عذاب کے ساتھ الزام لگایا اس پر۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم قرآن کریم کے مطابق ہمارے ایک برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ نہیں یہ کیا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ سب جھوٹ اس کی جو بنی امت بنی پھرتی ہے، میں اس کو امت نہیں سمجھتا، لیکن خود ہی وہ بنے پھرتے ہیں، عیسائی جو ہیں سارے پوپ وغیرہ پادری، یہ پادریوں کا ایک جھوٹ ہے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی طرف کھڑا ہوا کہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے، اب بائبل پڑھ لیں، وہاں پہ محاورتاً اس نے باپ کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس نے خود نہیں کہا تھا۔ قرآن اس پر گواہی دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو آؤ اللہ کی طرف، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو کبھی انہوں نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا یا خدا کا بیٹے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یہ سب عیسائی امت کے جھوٹ ہیں جو اس کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں۔ ایسی جماعتیں احمدیہ میں بہت سارے جھوٹ مرزا غلام صاحب کی طرف منسوب کر کے قبرستانی جماعت کے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام نہاد خلیفے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ اس کو جھوٹ طور پر خدا کا بیٹا بنایا، تو مرزا غلام صاحب نے ان کے جھوٹے خدا کے متعلق کیا لکھا ہے؟ ان کے لیے وہ ان کو خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا اکابر میں شامل ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسائیوں کے لیے۔ انہوں نے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، جبکہ وہ خدا کا بیٹا تھا ہی نہیں، نہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ قرآن بتاتا ہے ہمیں، لیکن جھوٹوں عیسائیوں کے جو خدا ہے جس کو انہوں نے بنایا ہوا، اس کے متعلق مرزا غلام صاحب کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان کا وہ اکابر ہے نا، وہ میں 2 حوالے پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ 7 بچن کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 265۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عیسائیوں کے خدا کے متعلق، جس کا خود مسیح عیسیٰ ابن مریم جو نبی اور رسول تھا بنی اسرائیل کی طرف، قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ میں خدا ہوں۔ تو عیسائیوں نے اس کو بنایا۔ اس کے متعلق مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، وہ ایک عورت کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچہ بن کر رہا اور خون حیض کھاتا رہا، اور انسانوں کی طرح ایک گندی راہ سے پیدا ہوا اور پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا۔ تو عیسائیوں کو تو وہ اکابر تھا۔ میں یہ جو بندہ جھوٹا الزام مجھ پر، یعنی گند کھا رہا ہے میرے متعلق جھوٹے الزام لگا کے بھی ہمارے اکابر پر، میں تو بتا دیا نا کہ میں تو لگاتا ہی نہیں کسی پر الزام۔ تو جناب مرزا غلام صاحب نے یہ کیا لکھا تھا عیسائیوں کے خدا کے متعلق؟ وہ روتے پھر رہتے کہ مرزا صاحب نے انتہا کر دی کہ ہمارے خدا کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، ہمارے اکابر کے متعلق۔ وہ اکابر ان کے لیے تھا، مرزا غلام صاحب تو اس کو ایک نبی اور رسول سمجھتے تھے، لیکن یہ دعویٰ جھوٹا خدا کے بیٹے ابن اللہ ہونے کا انہوں نے جھوٹے طور پر عیسائیوں نے اس کی طرف منسوخ کیا۔ تو پھر مرزا غلام صاحب نے اس عقیدے کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے، جھوٹا کرنے کے لیے حیات مسیح کے عقیدہ کو، تو پھر یہ سخت لفظ استعمال کیے تھے۔ وہ کس کے لیے؟ ان کا وہ اکابر تھا، جبکہ وہ اس نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا تھا اس کا، لیکن وہ جھوٹے طور پر خدا کا بیٹا بنا کر اکابر بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ دوسری بات سنیے کہ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ انجام کا آتم کتاب ہے، اس کا حوالہ ہے صفحہ 291 پہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، آپ کا خاندان بھی نہایت مطہر اور پاک ہے، 3 دادیوں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجروں سے ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری
کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ انجام آتم زمیمہ اور صفحہ 291 میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ کون تھا عیسائی، جس کو عیسائیوں کا یہ اکابر تھا، وہ اپنا خدا کا بیٹا کہتے تھے، آج تک بھی وہ مانتے ہیں، ان کا اکابر ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا برگزیدہ نبی اور رسول تھا۔ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، سچا آدمی، صادق تھا، موسی ذکی غلام تھا وہ بیچارہ۔ اسی طرح جس طرح محمدی مریم جو تھی، اس کو ایک ذکی غلام چلا اور شاعر میں بخشا گیا اس عاجز کے روپ میں۔ تو اس نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، لیکن عیسائیوں کا وہ اکابر تھا مرزا غلام صاحب نے پھر اس اکابر کے لیے کیا کیا تھا؟ میں جو میرے پر جھوٹے الزام لگاتا پھر رہا ہے شخص، میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، میں نے تو جن کو آپ اکابر بنا کے بیٹھے ہوئے ان کو جھوٹا صرف کہتا ہوں، کاذب، کیونکہ وہ میرے دلائل کے ساتھ میں ثابت کر رہا ہوں کہ جھوٹے ہیں۔ کوئی بشیر الدین محمود احمد وہ ذکی غلام مسیح و زمانی تھا، نہ مسلم ہوتا، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا مرزا غلام صاحب گھر میں وہ ذکی غلام۔ اس دلائل ہیں، 13 الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب پر ہوئیں، ثبوت ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ بشارت تو ہوتی پیدا ہونے والی کی ہے۔ میں نے یہ جو ابھی لیٹسٹ نیوز نمبر 175 لگائی ہے، اس میں مرزا بشیر الدین محمود کا تفسیر صغیر کا 281 صفحہ پر میں نے ان کا ترجمہ نوٹ کیا ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ بشارت ہوتی پیدائش کی ہے۔ تو مبارک احمد کے بعد 8 الہامی بشارتیں ہوئیں، تو کوئی نرینہ اولاد تو ہوئی نہیں مرزا صاحب کے گھر میں۔ ذکی غلام کی بشارت 6-7 نومبر 1907 تک ہوتی رہی۔ خدا کا خوف کرو، میں احمدیوں کو سمجھاتا ہوں کس جہنم میں تم جا رہے ہو، کن لوگوں کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ یہ جو غلاظت بکتا پھر رہا ہے، میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ جس کو تم اکابر کہتے ہو وہ تو کاذب لوگ تھے، میں صرف کاذب کہتا ہوں۔ مرزا غلام صاحب نے کیا کہا ہے عیسائیوں کے خدا کے لیے؟ میں اتنے سخت لفظ کبھی نہیں استعمال کیے تمہارے نام نہاد ان خلیفوں کے متعلق، یا آپ کا نام نہاد جو مسلم اور مفتی اللہ تھا اس کے لیے میں نے کبھی اس قسم کے لفظ استعمال نہیں کیے۔ کوئی شرم کرو۔ اس کے بعد سامعین کرام، ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خود جمبا صاحب کو ان الزامات کی زد میں آتے اور لاجواب ہوتے دیکھا ہے۔ یہ بھی جھوٹ بک رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے کہا ہے کہ خاکسار میدان میں کھڑا ہے، اگر میرے خلاف کوئی کتاب چھپی ہوئی ہے، یعنی اگر میں نے نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کی جس میں مرزا بشیر الدین محمود بدکاریاں کرتا رہا ہے اور پھر اپنے مریدوں کے عزتیں لوٹتا رہا ہے، پھر وہ سب مریدوں نے کتابیں شائع کیں، آج ساری ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ مثلا ربا کا مذہبی عامر ایک کتاب ہے، راحت ملک اس کا لکھنے والا ہے، تاریخ محمودیت کے پوشیدہ اوراق، یہ مظہر الدین ملتانی، فخر الدین صاحب ملتانی کا بیٹا ہے، اور ایک شہر صدوم شفیق مرزا سابق مبلغ فوت ہو گیا، اس نے لکھی ہے۔ ربا کا راسپوٹین، یہ چودھری غلام صوب صاحب نے لکھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو الزام ہے میں تو نہیں لگا رہا، میں تو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے آپ بک رہے ہیں میرے متعلق کہ جمبا صاحب کو ان الزامات کی زد میں آتی اور لاجواب ہوتے دیکھا ہے، آپ لے آؤ، میں میدان میں کھڑا ہوں۔ مردودو جھوٹ بکتے پھر رہے ہو میرے متعلق، کوئی میرے متعلق بھی ایسی کسی نے مخالف نے کتاب لکھی ہے، اگر میں نے اس قسم کی بدکاریاں کی ہوتی زندگی میں، جاؤ پوچھو جا کے جہاں جہاں پر میں رہا ہوں، اگر کوئی کتابیں مخالفوں نے میں نے ایسے کام کیے ہیں وہ لکھی ہوئی ہوتی تو میں لاؤ میرے سامنے۔ یہ مطلب کہ اپنے جھوٹ بولتے پھر رہے ہو، ذات خائی کرتے پھر رہے ہو، گند کھاتے پھر رہے ہو اس عاجز کی دشمنی میں، کہ ایک صادق ہے کہ جیسے کہ مرزا غلام صاحب کے مخالفین نے گند کھایا تھا، ان کے زمانے میں گند بکا تھا، جھوٹے الزام مرزا غلام صاحب پر لگائے تھے، ایسے ہی وہ تم گند کھاتے پھر رہے ہو میرے خلاف۔ تو آپ کے پاس میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہے جیسے مرزا بشیر الدین محمود کے خلاف اس کے مظلوم ہواری تھے جو مرید تھے جن کی انہوں نے عزتیں لوٹی تھیں، انہوں نے لکھی تھیں، میرے خلاف بھی لے کے آؤ، پھر میں مانوں گا، پھر آپ کے یہ الفاظ سچے ہوں گے کہ جمبا صاحب کو ان کی الزامات میں زد میں آتے اور لاجواب ہوتے دیکھا۔ لاؤ، اگر کوئی ایسی کتاب ہے لاؤ، یا کوئی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ کروڑوں روپیہ دے کے کسی جھوٹے اعلام بندے کو تیار کرو، وہ جھوٹا اعلام مجھ پر لگائے، تو انشاءاللہ ممبر رسول صلی پر کھڑے ہو کر حلف موقت بعض آپ کے ساتھ اس کے جھوٹے الزام کو رد کروں گا۔
جب تک یہ تم نہیں کرتے جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہے ہو کہ آج ان الزامات کی زد میں آتے اور لاجواب ہوتے ہیں کہ میں تو کھڑا ہوں، میں تو للکار رہا ہوں، تو تم منجیاں تھلے بڑھ کے بیٹھے ہو اور جھوٹے الزام مجھ پر لگا رہے ہو. نکالو، تیار کرو کسی کو جھوٹا الزام مجھ پر وہ لگائے. بشیر الدین محمود احمد ساری زندگی 4 گواہوں کے پیچھے چھپتا رہا. وہ غلط آدمی تھا، بدکار آدمی تھا جس کو تم مسلمان بنا کے بیٹھے ہوئے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ میں غیرت ہے کوئی، نکلو اور میرا مقابلہ کرو اور مجھ پر کوئی پیسے دے کے کسی کو تیار کرو کہ وہ جھوٹا الزام مجھ پر لگائے، تو میں انشاءاللہ پھر اس کا حلف موقع بعض آپ کے ساتھ ممبر اس میں کھڑے ہو کر اس کا رد کروں گا. مرزا بشیر الدین محمود احمد صرف 4 گواہ مانگتا رہا. اتنا غلط آدمی تھا کہ اس طریقے اس نے ظلم کیے احمدیوں کے ساتھ، لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ. 1 2 نہیں، درجن نہیں، سینکڑوں لوگوں کی اس نے عزت لوٹی. اس کے بعد سامنے کرام میں نے بتانا ہے آپ لوگوں کو کہ مرزا غلام صاحب کے متعلق کی عیسائیوں نے ان کی زندگی میں جو خدا انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے متعلق مرزا غلام صاحب کے 1 2 حوالے میں نے پڑھ کر سنائے ہیں. ان کو بڑی تکلیف ہوئی تو انہوں نے جھوٹے مقدمے مرزا غلام صاحب کے خلاف بنائے. میں نے پڑھا ہے، غالباً اس کا نام عبدالحمید تھا، کوئی مسلمان اس کو تیار کیا پیسے دے کے نا، کیونکہ یہ عیسائی امیر تو بڑے ہوتے ہیں. اس سے بیان دلوایا کہ مرزا غلام صاحب مجھے نے کہا ہے مجھے کہ میں کسی عیسائی کو بڑے کو عبداللہ ہوں یا پتہ نہیں کسی کو قتل کر دوں نا. وہ جو بھی اس نے بیان دے دیا تو پھر ظاہر کیس ہو گیا حضرت مرزا غلام صاحب کے خلاف. تو بعد میں جب مقدمہ چلا عدالت میں تو وہ رو پڑا. وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے پیسے دے کے یہ میرے سے یہ کروایا کام اور جھوٹا یہ بیان میں نے دیا ہے، مجھ کو انہوں نے دلوایا مجھ سے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور پھر جب عدالت میں وہ مقدمہ چلا تو مرزا غلام صاحب گئے اپنے عدالت میں اپنے مقدمے کے دفاع کے لیے. تو مرزا غلام صاحب چونکہ رئیس قادیان بھی تھے، آپ علیہ السلام کو کرسی ملی. تو مسلمان مولوی جو تھے، آج جو میرے مخالفین ہیں، جو میرے جھوٹے کفیہ عقائد رکھنے والے آج کل کچھ مدعی نبوت بھی ہیں، ان کے ساتھ وہ پھر رہے ہیں، ان کی تحریریں چھاپتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں ان کے میرے مقابلے میں کر رہے ہیں. یہی کام مسلمان مولویوں نے کیا تھا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹالوی گواہی دینے کے لیے تیار، جھوٹی گواہی دینے کے لیے عدالت میں جا پہنچا. تو وہاں پر اس نے بھی کرسی مانگی، وہ جو مجسٹریٹ تھا، کہ مجھے بھی کرسی دیا جائے. مرزا صاحب جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں تو یہ نہیں کرسی دی جا سکتی، وہ تو رئیس قادیان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انی مہنم من ارادہ احانہ کا وہاں پر بھی یہ پورا ہوا. اللہ نے مرزا غلام صاحب کو عزت بخشی، اور جو مرزا غلام صاحب کی عزت پر حملہ کرنے والے لانتی مولوی تھے اس زمانے میں، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا عدالتوں کے اندر بھی کیا. تو یہ شان تھی مرزا غلام صاحب کی سچائی کی اور ان کے اس الہام کے سچا ہونے کی. آج میرے مخالف بھی اسی طرح جو بدترین لوگ ہیں، مدعی ہیں نبوت کے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان پر حملے کرتے پھر رہے ہیں، قرآن پر حملے کرتے پھر رہے ہیں. قرآن کو کہتے ہیں منسوخ ہے کتاب، نعوذ باللہ من ذالک، اور دین اسلام کو منسوخ دین قرار دیتے پھر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے الزام لگاتے پھر رہے ہیں کہ اس نے بڑے جرائم کیے، نعوذ باللہ من ذالک. اس قسم کے لعنتی جو مدعی ہیں نبوت کے، میرے مخالفین اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آج، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹالوی کھڑا ہوا تھا عیسائیوں کے ساتھ. دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے چیز. حق اور سچ کی شان ایسی ہوتی ہے کہ ہر سچے کے بالمقابل جھوٹے وہی کام کیا کرتے ہیں جو پہلے جھوٹے نے کیے تھے، وہ بھی وہی کرتے ہیں. جو مرزا غلام صاحب کے بالمقابل جھوٹے مولوی نے کام کیے تھے، آج میرے خلاف جو مخالفین ہیں وہی جھوٹ کرتے پھر رہے ہیں اس عادت کے مقابلے پہ. حالانکہ بات دلائل کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے. اگر تمہارے پاس کچھ سچائی ہو تو میرا مقابلہ کرو، میدان میں کھینچو، وہاں پہ بات کریں گے. کیل میں کر لیں، فرینکفرٹ میں کر لیں، لندن میں کر لیں، کسی غیر جاندار جگہ پر بیٹھ کے کر لیں. اگر انسان نیک نیت ہوں اور سچائی ان کے پاس ہو، متقی ہوں، تو یہ اخراج مقاطعہ، مار کٹ، ڈنڈا سوٹا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ تو فرعونوں اور ابو جہلوں کے کام ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال، آپ کے رشتہ داروں کو کس نے شیب ابی طالب میں بند کیا تھا 3 سال کے لیے؟ آج جو میرے ساتھ، میرے اہل و عیال، میرے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہوا ہے؟ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سوچتے نہیں تم؟ عبدالغفار جنبا اور اس کے مخالف جو آپ کا نام نیاد خلیفہ بنا ہوا ہے، ہم دونوں کے درمیان کون صادق ہے؟ کون فرعونی، یزیدی اور ابو جہلانہ رویے کی پیروی کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟
کون مظلوم ہے ہم میں سے؟ تو بہرحال تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے، انی مہن من ارادہ احانت کا. آج الحمدللہ یہ بڑی شان کے ساتھ جو الہام ہے حضرت مرزا غلام صاحب کا، اس آج کے شان میں بھی پورا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میں سامعین کرام میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. وقت بہرحال تھوڑا ہے میرے پاس. یہ جو حوالہ ہے مرزا غلام صاحب کی کتاب انجام آتم کا ہے، روحانی خزائن جلد 11. یہ عربی اور فارسی تحریر ہے، 223 224 صفحات پہ. میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے خبر دیا. مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا. کنبہ کا میں بتا دیتا ہوں. کنبہ ایک ہندی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے قبیلہ، گھرانہ یا خاندان، یعنی بال بچے اور اہل و عیال وغیرہ، اس کو کہتے ہیں کنبہ. میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا. اب دیکھیں قبرستانی جماعت کیا ہو رہا ہے. مرزا بشیر الدین محمود نے 1914 میں جماعت پر قبضہ کیا، مرزا صاحب کی جماعت پر، ایک شیطانی اور غیر اسلامی نظام کے ساتھ. وہ جو عقیدت مند تھے مرزا صاحب کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام سے ان کو دور کر دیا، ملنا جلنا ختم، کسی قسم کا تعلق. یہ انڈور، یہ کلوز سوسائٹی کمیٹی ہے یہودیوں کی طرح. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دور جدید کے اسلام کے یہودی ہیں یہ، اور بالکل سچی بات میں کہہ رہا ہوں. وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. تو حضور صاحب فرماتے ہیں اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا. بس اس دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا. یہاں پر میں سارے دلائل نہیں دے سکتا، یہاں پر میں بتا دیتا ہوں کہ رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا. سے مراد یہ ہے کہ جس چلہ ہوشیار کو جس نشان رحمت کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی محمدی مریم کو، اس کی بعثت اور اس کے نزول کی خبر مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا. آگے اس میں فرماتے ہیں اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میرا ایک دوست تھا دارالحمد میں، جب اس کو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں موعظ ذکی غلام مسیح الزما ہوں، اور ان قریب میرے ساتھ بھی وہ واقعہ ہونے والا ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت مسلم کے ساتھ غار حرا میں ہوا تھا. مجھے نہیں پتہ تھا. وہ میرا ایک دوست تھا، روا میں ہم ایک دوسرے کے ہمسائے بھی تھے. تو وہ مغل تھا، وہ اکثر میرے پاس آتا تھا، محبت بھی کرتا تھا. تقریباً سارے لوگ اس وقت دارالحمد کے اسٹوڈنٹس تھے، باہر مجھے بڑی عزت دیتے تھے. میں بھی ان کو عزت دیتا تھا. یہ نہیں کہ میں ایسی وہ مجھے دیتے تھے، میں ان کو دیتا تھا پہلے. تو وہ آیا کرتا تھا. ایک دفعہ میرے پاس آیا تو اس نے شروع کر دیا کہ جمبا صاحب یہ جو قومیں ہیں ان کے متعلق خود ہی اس نے شروع کر دیا. جاٹوں کے متعلق کہا اس نے، کیونکہ میں عبدالغفار جمبا، ہم جاٹ ہیں. تو اس نے کہا کہ یار جاٹوں میں تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا ماٹھے ہوتے ہیں، پن ذہنی ہوتے ہیں، مطلب کہ ذمہ دارہ کرنا، موٹی عقل کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جاٹوں میں کہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے اوپر نکل جاتے ہیں. انہوں نے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی مثال دی. میں اس اپنے دوست کا نام نہیں یہاں پر لے رہا، ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. پھر اس نے اور قوموں کا ذکر کیا، تو پھر مغلوں کا بھی ذکر کیا. وہ خود مغل تھا نا. اس نے کہا جمبا صاحب کہ یہ جو مغل ہوتے ہیں نا، یہ ان کا پیشہ یہی ہوتا ہے کہ تتر لڑانے، بٹیر لڑانے، کتے لڑانے، چوریاں کرنیاں. خود میں حلفاً یہ باتیں میں منبر رسول سم پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں. یہی باتیں اس نے مجھے بتائیں کہ کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہی کام ہوتے ہیں. لیکن ان تتر بٹیرے لڑانے والوں میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو پیدا کر دیا. وہ شان دی، ان کو عزت دی ایک لحاظ سے مغلوں کو. لیکن وہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں. یعنی وہی خباستیں، وہی جھوٹ، وہی مطلب کہ جو مغلوں کے ہوتے ہیں اس کی طرف مرزا غلام صاحب اپنے کنبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں جیسے جاہلوں کی عادت ہوتی ہے. مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں کی آیت 75 میں فرماتا ہے نا یہودیوں کے متعلق، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی یہودیوں کے سخت ہو گئے، گویا وہ پتھروں کی طرح تھے، یا پھر سختی میں اس سے بھی بڑھ کر. میں اس وقت کہنا ہوں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ اس وقت آپ کی جماعت کا، ان کے عہدے داروں کا حال ہے، کتنے دل سخت ہیں ان کے. میں عرصہ دراز سے 1993 سے کہہ رہا ہوں کہ جناب بات کر لیتے ہیں، میں نیک نیت ہوں، اگر کوئی میری غلطی ہے مجھے بتا دو.
اس کے بعد اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. اتنا بڑا شریفانہ دعویٰ اس سے اور کیا ہو. خدا نے مجھے پتہ ہے کہ ممار فرمایا ہے, مجھے کھڑا کیا ہے, میں خود نہیں کھڑا ہوا. لیکن میں کہتا ہوں نیک نیتی کے ساتھ, اگر ان کیس کو ایسی بات ہے میرے دعوے میں جس کا مجھے علم نہیں, نفس میں نعوذ باللہ من ذالک مجھے ایسے گمراہ کر دیا, مجھے پتہ نہیں لگ رہا, مجھے بتاؤ. وہ بتاؤ, جب بتائیں گے آپ تو میں پھر نظر ثانی کر لوں گا. لیکن بتا تو تبھی سکتے ہیں جب ہم فیس ٹو فیس بیٹھ کر بات کریں گے. وہ کہتے ہیں نہیں, اخراج مقاطعہ, یہ سارے فرعونیت کرنے ہیں لوگوں کے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی ہے تو مجھے بتاؤ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں کر لوں گا. لیکن وہی بات ہے کہ یہودیوں کی طرح دل سخت ہو چکے ہیں, یہ اسلام کے یہودی ہیں. سابقہ ایک عورت لڑکی ہے, اس نے ایک کتاب لکھی تھی, وہ بیچاری صحابیوں کی بیٹی تھی, اس وقت مجھے سلمہ کچھ اس کا نام تھا, میں یاد نہیں ہے. جرمنی میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی ان کے متعلق, وہ بھی چھوڑ گئی تھی جماعت کو. پھر اس نے لکھا تھا کہ یہ جو ہے, یہ لوگ ہیں بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی سارے, یہ اسلام کے یہودی ہیں. باقاعدہ اس نے کتاب ایک لکھی تھی. تو بہرحال یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ دور حاضر کے یہ لوگ یہودی ہیں, لیکن عام احمدیوں کا کوئی قصور نہیں. لیکن اتنا اب قصور ہے کہ جب میں کھول کے بتا رہا ہوں تو اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے. آپ کو آپ کے یہ جو نام نہاد قائدین بنے پھرتے ہیں, خلیفہ جن کو تم کہتے ہو, تمہیں کس مقام تک ان لوگوں نے پہنچا دیا ہے. یعنی تمہیں اس وقت یہودیوں کی کاپی بنا دیا گیا ہے تمہیں, تم ابھی بھی ہوش کے ناخ نہیں لے رہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. تو آگے حسن فرماتے ہیں, انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا اور وہ تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے. پس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ وہ غلو میں بڑھ گئے. امر سے مراد یہی ہے کہ وہی چلا ہوشیارپور میں جو اللہ تعالیٰ نے نشان رحمت کی خبر دی تھی محمد مریم کو, اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. میں نے ابھی کہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو حوالے دیتا ہے اس بات کے کہ یہاں پر امر سے عمل نازل کرے گا, یہی بات ہے. آگے فرماتے ہیں حضور صاحب کہ وہ غلو میں بڑھ گئے, اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے دے جب کہ وہ اس سے ڈرنے والی ہو. تو دیکھیں اب بشیر الدین محمود صاحب نے کیا کیا, اتنا جھوٹ بولا. الہام نازل ہوئے مرزا غلام صاحب پر ان کی زندگی میں کہ تیرے بعد تیری جماعت میں کیا ہونا ہے. مثلا کلیسا کی طاقت کا نسخہ, یہ الہام ہوا مرزا غلام صاحب پر, اور 7 مئی 1906 کو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھے, انہوں نے جماعت پر قبضہ کیا. اس کے بعد خلیفۃ المسیح بن کے بیٹھ گیا. حالانکہ میں نے ابھی کہا ہے کہ امت محمدیہ میں مرزا غلام صاحب کا ادنا غلام تھا, آپ کے دین اسلام کی تجدید کے لیے معمور ہوا تھا. تو امت محمدیہ میں تو صرف خلفاء ہیں, اس کو خلیفۃ اللہ ہم کہیں گے کیونکہ خلیفہ اللہ کھڑا کرے گا ان کو. سورت نور کی آیت نمبر 56 میں جن خلفاء کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ہے امت محمدیہ میں, وہ خلفاء اللہ کھڑا کرے گا. اللہ فرماتا ہے کہ میں بناؤں گا. تو یہ ڈرامہ ہے, ایک مسجدوں میں بنا کے بیٹھ کے اپنی مسجد انتخاب بنائی ہوتی ہے, اور جناب خلیفہ بن رہا ہے, ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے, ایک 10-15 لینچ کھڑے ہیں. یعنی پھر کہتے ہیں کہ بنا کے نا اس کو پگڑی چھڑی بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور فلاں ہے کچھ مرزا مسرور, ہاں اللہ نے خلیفہ بنایا. اتنے جھوٹے لوگ ہیں, اتنے جھوٹے ہیں, مرنے کے ڈرتے نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں پھر ہمارے آگے کیا ہوگا. مرنے کے بعد ہم سے اللہ پوچھے گا, ابھی میں نے تو بنایا ہی نہیں اس کو. بہرحال ان کو خوف کرنا چاہیے. تو یہ کلیسیا کی طاقت کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر الہام کیا تھا کہ تیرے بعد بھی یہ تیری جماعت کے ساتھ ہونا ہے. جو پوپ کر رہے ہیں, پاپائیت جو ہے, جو نسخہ انہوں نے استعمال کیا, تیرے بعد بھی یہی کام ہوگا. اب دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود نے 1914 میں قبضہ کیا جماعت پر. اس کے بعد پھر دیکھو یہ جس کو اپنی خلافت کہتے ہیں اس کے متعلق کیا کہہ رہا ہے. تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390 پر وہ کہتا ہے, جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں, اسی طرح یا اس کے قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو. چنانچہ اس طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ, وہ عیسائی پوپ یا وہ عیسائیت پاپائیت جو بھی ہے, جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا, ان کی زندگی میں آئے تھے نا, مرزا صاحب کو نہ مانا, وہ ان کو یہ ان کی خلافت جو ہے وہ پاپائیت کو خلافت کیا تھا پھر رہا بندہ ہے. اتنا مطلب کہ اپنا کام سیدھا کرنا تھا نا, یہ ان کی پاپائیت کو خلافت بنا رہا ہے, اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی ایسے ہی کر لینا. تو یہ ہے وہ کلیسیا کی طاقت کا نسخہ. مرزا صاحب پر الہام ہوا کہ اے میرے بندے, تیرے بعد تیری جماعت میں یہی کلیسیا کی طاقت کا نسخہ چلے گا. آپ پورے احمدی پھنسے ہوئے ہیں اس کلیسیا کی طاقت کا نسخہ جو الہام تھا, وہ امراً مرزا بشیر الدین محمود نے سارا کچھ کیا ہوا ہے.
دوسرا الہام سنیے کہ اللہ تعالیٰ 9 اپریل 1907 کو فرماتا ہے بلائد مشک، تذکرہ صفحہ 603، اور یہ جو کلیسیا کی طاقت کا نسخہ ہے تذکرہ صفحہ 527۔ یہ جو بلائد مشک ہے تو میں نے اپنا ایک خطبہ دیا تھا 2 اگست 2019 کو، اس میں بڑے دلائل کے ساتھ مرزا غلام صاحب کے الہاموں کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ یہاں پر بلائد مشک کی مراد بلائے قادیان ہے۔ اور ایک الہام بھی مرزا غلام صاحب کا میں نے پڑھا تھا اس خطبے میں بھی، آپ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138 حاشیہ تذکرہ صفحہ 141، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا کہ اخرجا منہ الجزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ اب میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہم کس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو تم کہتے ہو کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، یا یہ کہتے ہیں خلیفہ، اتنے بڑے جھوٹے لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ مرزا غلام صاحب کی تو اولاد ہے، یہ قادیان والے ٹولہ ہے۔ تو یہ بلائد مشک ہے، یہ اخرجا منہ الجزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ انبیوں کا بلائد مشک کا پایا تخت کیا تھا؟ دمشق۔ یزید نے کیا کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اس نے میدان کربلا میں ذبح کر دی تھی۔ تو وہی کچھ مرزا غلام صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ یہ وہی ہے بلائد مشک، وہ ہمارے سب کے گلے پڑی ہوئی ہے، اور میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں لیکن آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن دیکھو آپ نے مرنا ہے، مرنے کے بعد جواب دہی ہوگی۔ میرا پوچھا جائے گا آپ سے کہ ایک بندے نے آپ کو کھول کھول کر، عبدالغفار جمبا نام کا بندہ تھا، اس کو میں نے مامور کیا تھا، اس نے کھول کھول کے یہ باتیں نہیں آپ کو بتائی تھیں۔ تو بہرحال آپ کا رویہ جو بھی ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کو ہدایت دے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ موت کے بعد یہ آپ پر سوال ہوں گے تو آپ کو جواب دینا ہوگا وہاں پر نا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے مومنو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ تو اس کے نیچے مرزا طاہر صاحب کا من ترجمہ پڑھا ہے، وہ نوٹ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کے حوالہ سے، ان الفاظ کے حوالے سے، یہ آیت قرآن کریم کی عدل کی تعلیم کا اطلاق گواہی دینے کے موقع پر بھی کرتی ہے، یعنی ہر گواہ پر فرض ہے کہ انصاف کی گواہی دے، خواہ خود اپنے خلاف یا والدین یا عزیزوں کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ دیکھو میرے آنے سے پہلے تو ٹھیک ہے آپ لا علم تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا یہ دجل جو آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، بشیر الدین محمود اور اس کے جانشین جو کر کے بیٹھے، وہ نہیں پتہ تھا آپ کو، آپ معذور تھے۔ اب تو میں کھول کھول کے بتا رہا ہوں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کر رہے؟ اگر میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں تو ان کو کہو، اپنے جو آپ کے قائدین ہیں، کہ جمبا صاحب کا نعوذ باللہ جھوٹ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے منہ پہ مارو، کیل میں جا کر مارو اور ثابت کر دو مجھے۔ اگر میں سچا ہوں اور بھاگتے پھر رہے ہیں تمہارے قائدین، تمہارے نام یاد خلیفے پیٹ پرست مولوی، تمہارے جیلے سارے منجی تھلے وڑ کے بیٹھے ہیں، تو تمہیں عجب بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ کو چاہیے قرآن کریم کی اس تعلیم کو، احکامات کو نظر انداز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلے آپ کے اپنے خلاف گواہی ہو، والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، آپ کو چاہیے کہ حق اور صداقت کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ خود سوچو کہ آپ کا تقویٰ کا معیار کیا ہے، آپ کا تقویٰ کیا ہے آپ کے پاس۔ میں تو 17 سال سے آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا دعویٰ ہے، آپ تو ٹرسٹ سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کا یہ تقویٰ؟ کوئی تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ سے خالی کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو نظام ہے اس نے چلایا ہوا بشیر الدین محمود نے، اس کی خاصیت ہے یہ
کہ لوگ ہی آتے ہیں مرزا غلام صاحب کی تصویر دیکھ کر، اس کو دیکھ کے روحانی کے ذہن جب آ جاتے ہیں اپنی فرقے چھوڑ کے عقائد، تو اس نظام میں آ کر سب سے پہلے اس کے تقوی پر اس نیا آنے والا جو ہوتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے، تو اس کا تقوی چھین لیتے ہیں، تقوی کا لباس اسے چھین لیتے ہیں۔ اگر اس نے رہنا ہے تو اسی طرح کا ہو کے رہنا ہے جیسے کہ یہ لوگ ہیں غیر متقی۔ ایسے ہی یہ نظام ہے، میں نے کسی لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جس طرح ہمارے آدم جو تھے جد امجد، ان کا اور ان کی بیوی زوجہ حوا کا مردود شیطان نے ان کو ایسا جھنسا دیا، ان سے ایسے ڈرامہ کیا، ان کا لباس چھین کر وہ بھاگ گیا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک پوری سورت بقرہ میں، اور بہت ساری صورتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو یہ جو نظام ہے مرزا بشیر الدین محمود نے بنایا ہوا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ تقوی پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ ایز اے متقی تم اس نظام میں جو انہوں نے بنایا اس میں رہ ہی نہیں سکتے۔ اگر متقی رہو گے یہ تو خود آپ کو نکال دیں گے یا خود آپ چھوڑ جاؤ گے، یہ تو غلط لوگ ہیں، یہ تو احمدی ہے ہی نہیں، یہ تو مرزا غلام صاحب کا صرف نام استعمال کر رہے ہیں، احمدیت اس کی جماعت کا نام استعمال کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو خود نہ احمدی تعلیم پر مرزا صاحب کی پر عمل کرنے والے ہیں، نہ احمدیت کا جو بھی تعلیم مرزا صاحب کو ان کا تو عمل دخل نہیں ہے، ان کو تو اپنے عقائد بنے ہوئے ہیں، وہ سارے سراسر قرآن کے خلاف، مرزا غلام صاحب کے الہامات کے خلاف، مرزا غلام صاحب کی احمدیت کے خلاف۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں انسان کو چاہیے کہ چپ رہنے میں بچت نہیں ہے، چپ رہ کر گنگے شیطان نہ بنو، آپ کو بہرحال اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے جواب دینا ہوگا۔ تو اس کے بعد میں صرف ایک حوالہ پڑھتا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کا۔ حضرت مرزا غلام صاحب اس حوالے سے فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں بلکہ، وہ فرماتے ہیں، یہ ازالہ اوہام کا حوالہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ناحق پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔ اس وقت پورے افراد جماعتی احمدیہ قبرستان والے، میں کہتا ہوں وہی کام کر رہے ہیں جس سے مرزا غلام صاحب نے منع کیا۔ اب تم سارے بیٹھ کے گنگے بن کر خاموش رہ کے ٹس سے مس نہ ہو کر تم سچائی کا خون کر رہے ہو اس ٹائم۔ آگے استاد لکھتے ہیں، حق کو قبول کر لو اگر ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق چھوڑ دو۔ کیا تیار ہیں اس کام کے لیے؟ مرزا صاحب کی یہ نصیحتیں ہیں، اس کی تعلیم ہے، اس پر عمل کرو۔ ایک احمدی بھی جو تھے چند، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے اس پر عمل کیا، وہ میرے ساتھ کھڑ گیا، کیونکہ وہ صحیح احمدی تھے، صحیح ان دا ریئل سینس آف دا ورلڈ، یعنی احمدیت کے ریئل سینس کے وہ مرزا صاحب کو ماننے والے تھے، عمل کرنے والے پہ تھے اس تعلیم پہ، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گیا۔ آگے اس کو فرماتے ہیں، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے، تمہارے پاس تو قبلہ ہی نہیں ہے، تم تو جھوٹ کے پجاری ہو، تم تو بنا دیے گئے ہو۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ کیا حال کر دیا ان لوگوں نے اپنی دنیا کمانے کے لیے؟ صرف چندے آپ سے لینا ان کا کام ہے، اور آپ دے رہے ہیں بقیرہ شرع کے ساتھ 48 چندے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ کاش اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مرزا غلام صاحب کی غلامی میں آپ کے تقوی کا معیار بھی ایسا ہی ہو جائے جیسا کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آنے والے کے معمور کی ذکی غلام کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، کیونکہ مصطفیٰ ایک احمدی مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیم پر، قرآن کریم کی تعلیم پر چلنے والے لوگ تھے، لیکن آپ لوگ تو گمراہ کر دیے گئے ہیں۔ کوئی قرآن کی تعلیم نہیں، یہاں پر صرف نام لیا جاتا ہے قرآن کریم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لیا جاتا ہے، درود بھیجا جاتا ہے ان پر، اسلام کا صرف نام لیا جاتا ہے، اور احمدیت کا اور مرزا غلام صاحب کے الہاموں کا اور آپ کا نام صرف لیا جاتا ہے، ورنہ عمل کوئی عمل نہیں مرزا صاحب کی تعلیم پر جماعت احمدیہ قبرستان میں ہوتا۔ اگر آپ کا یہ معیار ہوتا
تو کسی ذکی غلام کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ آتا، اللہ تعالیٰ بھیجا بغیر ضرورت کے نہیں بھیجتا اللہ، لیکن اللہ کو علم تھا کہ مرزا غلام صاحب میرے بندے کے بعد یہ جماعت پر کیا معاملات ہونے ہیں، اس کے بیٹے نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ کا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ بہرحال مرنا ضرور مرنا ہے آپ لوگوں نے، میں نے بھی مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں پر آپ کو ان باتوں کے، ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور آپ کی آنکھیں کھولے۔ تو آخر میں کہتا ہوں کہ یہ جو مرزا غلام صاحب کے الہامات میں نے پڑھے ہیں، انی مہن من ارادہ احانتہ کا، انی مہن من ارادہ احانتہ کا، حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بھی عزت دی اور آپ کے مخالفین کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا، یعنی یہ الہام آپ کے زمانے میں پورا ہوا۔ ابھی میں نے ساری لیکچر میں بتا دیا ہے کیسے ہوا، تفصیل نہیں بتا سکتا زیادہ ان کی ساری زندگی کی، کیسے کیسے مخالف ذیل و رسوا ہوئے ان کے آگے، اور وہ شیر خدا کا کیسے اپنے میدان میں کھڑے ہو کر دھاڑتا رہا۔ آج اسی طرح آپ علیہ السلام کا غلام موعظ ذکی غلام مسیح الزمان میدان میں کھڑے ہو کر شیروں کی طرح داڑ رہا ہے، اور جو قبرستانی ٹولہ ہے، بلائے قادیان ہے، اس کے نام نیاد خلیفے، اس کے نام نیاد پیٹ پرست مولوی، اس کے ارباب و اختیار، اس کے جالے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں منجیاں تھلے بڑھ کے بیٹھے ہیں۔ ہاں گند ضرور بکتے ہیں میرے متعلق اور میرے اہل و عیال، میرے خاندان اور میرے جماعت کے لوگوں کے متعلق گند ضرور بکتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں ان کا کام ہے گند بکنا، شروع ہو جاتے ہیں، تو سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑی ہم جماعت کی بشیر الدین محمود کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اپنے اکابرین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اصل آپ کے پاس کچھ سچائی ہے تو مدعی کا سامنا کرتے میدان میں آتے، وہ میدان میں کھڑا ہو کر داڑ رہا ہے اپنے آقا کی طرح، اور تم تھلے منجے بڑھ کے بیٹھے گند بکتے پھرتے ہیں۔ اور پھر یہ اس قسم کے الزام جو ابھی میں نے پڑھے ہیں اس بندے کے، وہ لگاتے ہیں، اس عاجز پر لگاتے ہیں، جھوٹا زاز کھائی، صرف غلاظت کھا رہے ہیں جھوٹے، حالانکہ یہ کرنے والے باتیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی میں باتیں کر رہا ہوں۔ ایک ان پڑھ احمدی ہو کو اس کو کیا وہ بات کر دے تو بندہ کہتا ہے کہ معذور ہے، اس کو علم ہی کوئی نہیں، وہ غلطی میں کہہ گیا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولوی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، سے مردود لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد سامعین کرام میں چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کے، اور حضور صاحب فرماتے ہیں، اور آج میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا ایک صدی قبل کہ تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج اس عاجز کے تمام دشمنوں کو بھی اللہ نے گڑھے میں اتار دیا ہے۔ گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، میدان میں کھڑے ہو کر للکارنا، اس کا مطلب ہے اس کا منارہ اللہ نے اونچا کر دیا ہوا ہے، اور دشمن جو میرے تھے وہ ذلیل اور رسوا ہو کے منجیاں تھلے بڑھ کے بیٹھ گئے، صرف غلاظت بکتے ہیں، وہ بکتے رہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، الحمدللہ رب۔ آج میرے زمانے میں بھی، دور میں بھی اللہ نے ہی مارے ہیں میرے مخالف، مار دیے۔ 13 مبشر الہام، 13 جوتے ہیں ان پر، ان کے جھوٹ جو بشیر الدین محمود نے بولا، جھوٹا دعویٰ کیا، ان کے سروں پر ٹھا ٹھا پڑ رہے ہیں۔ اتنے بے غیر تو بے شرم لوگ ہیں کہ 13 جوتے کھا کھا کر بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ 13 الہام جو جوتے ہیں ان کے مار دیے ان کو۔ آؤ میرا سامنا کرو اس شعر کا، خدا کے شعر کا۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ ذی اقصل اعادی۔ علاوہ اس کے میں وہ جو کچھ ہے نا، میرے خاندان میں لمبا چوڑا ہمارا بھی جنبہ خاندان ہے، اس میں کچھ مولوی شولوی بنے ہوئے ہیں، مربی وغیرہ، میں ان کو سب کو کہتا ہوں کچھ غیرت کرو، میں مدعی ہوں، باتیں کرتے ہو میری پیٹھ کے پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے ڈرائنگ روموں میں، فلانا ہو گیا، یوں ہو گیا، حضور صاحب، خلیفہ صاحب، اگر کوئی خلیفہ ہے تمہارا نام نہاد کر بین جو ہے، اگر یہ کوئی علم ہے تو کھڑا کرو میرے خلاف، میں آپ کو بلا رہا ہوں، باتیں کرنا اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور اپنے اولاد کو مطمئن کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ آؤ میرا مقابلہ کرو۔ میں ان مولویوں کو کہتا ہوں جو جماعت احمدیہ
قبرستان میں میرے خاندان کے جو مولوی ہیں جنبا نسل میں سے ہی بنے ہوئے ہیں ان کو کہتا ہوں، اور علاوہ اس کے میں اپنے رشتہ دار جو قریبی ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ڈرائنگوں میں باتیں کرتے ہو میرا نام لے کر. میں کسی کا چچا ہوں، کسی کا ماما ہوں، میرے بھی رشتہ ہے. میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر تم میں کوئی غیرت ہے، تم انسان ہو، جن کا میں چچا ہوں، میں جن کا ماما ہوں، میں جن کا بھائی ہوں، یا کوئی بھی رشتہ ہے میرا، میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ اپنے نام نہاد خلیفہ لانتی کو لے کے آؤ میرے مقابلے پہ، تب میں مانوں گا کہ آپ تم بھی کوئی بندے ہو. میری عدم موجودگی اپنے گھروں میں باتیں کرنا، نظام پھلانا، یہ وہ سب جھوٹ. غیرت کرو کچھ. وہ بندہ للکار رہا تھا. آخر میں یہ حضور صاحب کی یہ چند دعائیں پڑھ کر اپنے میں لیکچر کو ختم کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں رات میں بھی یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فصاحبهم تصحیقا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین. والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسل و خیر الورا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.